بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تو جیسے آپ سب جانتے ہیں آج کا جو موضوع ہے کما تکون یولا علیکم، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. جیسے تم ہو، جیسے جمہور ہے، جیسے عوام ہے، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے اوپر حکمرانی کی جائے گی. یہ جو قول ہے یہ ایک صحیح حدیث نہیں ہے، ایک صحیح حدیث تو نہیں ہے. جیسے محدثین نے فرمایا اس کی سند میں انقطاع ہے، لیکن یہ ایک حکمت ہے، یعنی ایک قول ہے جس میں حکمت ہے. لہذا ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ قول سلف کی زبانوں پر جاری تھی، اہل علم کی زبانوں پر یہ جاری تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول منسوب ہے، الحسن البصری جو تابعی تھے ان سے بھی یہ قول منسوب ہے. کما تکون یولا علیکم، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے اوپر حکمرانی کی جائے گی. اچھا، اس موضوع سے بات کرنے سے پہلے ایک آیت کریمہ ذکر کرنا مناسب ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ قاف میں، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یقیناً اس میں ایک ذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک دل ہے، یعنی صحیح دل ہے، یا وہ کان لگا کے غور سے سنتا ہے. یعنی کہ یہ جو واقعات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سورۃ قاف میں، اور یہ جو قوم تھی، مختلف اقوام تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر لیا تھا، اور جو دیگر جو واعظ اور نصیحت ہے قرآن مجید میں، اس میں ایک یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ وہ شخص جو ایک دل کے ساتھ آتا ہے، صحیح دل کے ساتھ آتا ہے، وہ شخص جو مخلص ہوتا ہے، وہ شخص جو صرف اور صرف حق کی تلاش میں ہے اور اس کے پاس اور کوئی غرض نہیں اور کوئی نیت نہیں ہے. جو قرآن اور جو آج جو دلیل پیش کیے جائیں گے یہ صرف اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے. میرے لیے صرف اس صورتحال میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب میں مخلص ہوں، جب آپ مخلص ہوں، جب ہم صرف اور صرف حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ہم کتاب و سنت کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں اپنی رائے پہ اور کسی بھی چیز جس سے ہم متعصب ہو گئے. یعنی مثال کے طور پہ وہ بندہ جو مثال کے طور پہ مظاہروں سے متعصب ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ مظاہرے یہ کرنا فائدہ مند ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اور میں اس رائے پہ ڈٹ کے رہوں گا کیونکہ میں سے متعصب ہوں، اور وہ تیار نہیں ہے، اس کا دل تیار نہیں ہے کہ وہ کتاب اور سنت صحابہ اور سلف الصالحین کو کے فہم کو قبول کرے. زبانی طور پہ کہہ دے گا کہ ہاں قرآن و سنت میں اس کو قبول کرتا ہوں، وہ تو ہمارا دستور ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا دل تیار نہیں ہے کہ وہ اسے قبول کرے. تو اس کے لیے جو آج دلائل پیش کیے جائیں گے اس کے لیے فائدہ مند نہیں، میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور ہم سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اگر ہم دل کے ساتھ، صحیح دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور صرف حق کی تلاش جہاں ہم قرآن و سنت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی دلیل فائدہ مند نہیں ہوگی. اچھا، یہ آج کا جو نشست ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ 3 مختصر حصوں میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلا
مصیبتوں کا سبب کیا ہے؟ مصیبتوں کا سبب کیا ہے؟ دوسرا حصہ، حکمران اللہ تعالی کے راز ہیں. جو حکمران ہیں وہ اللہ تعالی کے راز ہیں. اور تیسرا حصہ کہ حکمرانی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منہج تھا، ان کا علیہ الصلاۃ والسلام کیا طریقہ کار تھا حکمرانی کے حوالے سے، حکمرانی کو حاصل کرنے میں، اور اس کی توجہ اور اہمیت، کتنی اہمیت دیتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ مصیبت کا سبب کیا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ہے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے ہوتی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور ان میں سے ہماری مصیبتیں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مصیبتوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حکم دیتا ہے، جو تقدیر دیتا ہے کہ یہ مصیبت فلاں پہ مبتلا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں بتایا ہے اس سوال کا جواب کہ ہماری مصیبتوں کا سبب کیا ہے. فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. رب السماوات فرماتے ہیں کہ جو مصیبتوں میں سے جو مصیبت جس سے تم مبتلا ہو جاتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے. ہماری جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ پریشانیاں ہوں، چاہے وہ روزی کی تنگی ہو، جو بھی پریشانی جو ہم سامنا کرتے ہیں، جو بھی فتنہ اور فساد اور خرابی کا جس سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. مگر کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے پر کیوں وہ ڈالتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاتھوں نے اس چیز کو کمایا ہے. ہماری مصیبتیں ہماری اعمال کے ترجمہ ہوتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے العلامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک بہت بہترین اور نفیس اور تفصیلی کلام ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، اور یہ اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ کلام وہاں سے ماخوذ ہے. زاد المعاد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوان حیات کی ایک کتاب تھی، ایک تصنیف تھی، امام ابن القیم نے اس کو مصنف کی تھی. تو فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعَهُ وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهُوَ عِنْدَ مَبْدَأِ خَلْقِهِ بَرِيءٌ مِّنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ تَامَ الْمَنْفَعَةِ لِمَا هُيِّئَ وَخُلِقَ لَهُ. کہ جان لو کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک انتہائی مہارت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر مخلوق بہترین انداز میں تخلیق کی گئی ہے، اور ہر مخلوق اپنی ابتدائی تخلیق کے وقت ہر آفت سے پاک ہوتی ہے، ہر خرابی سے پاک ہوتی ہے، ہر فساد سے وہ پاک ہوتی ہے، ہر مخلوق. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہے، اپنی ابتدائی تخلیق کے وقت وہ مخلوق، وہ جو مقصد ہوتا ہے اس مخلوق میں مکمل ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ تیار ہوتی ہے. مگر پھر کچھ عوامل کی وجہ سے وہ مخلوق بعد میں خراب ہو جاتی ہے. اگر ایک مخلوق اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دی جائے اور جو
فساد کے جو اسباب ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو پھر وہ مخلوق خراب نہیں ہوگی. وہ مخلوق اس لیے خراب ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ عوامل آتے ہیں، عوامل جو بعد میں پیدا ہوئے تھے وہ اس کو جا کے خراب کرتے ہیں. اور ہر فساد اس دنیا میں، ابن القیم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے پاس دنیا کے بارے میں معرفت ہے، وہ شخص جس کے پاس اس دنیا کے بارے میں علم ہے، جانتا ہے کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، کیا ہوتا ہے اس دنیا میں، نظام کیسے چلتا ہے اس دنیا میں، وہ بندہ جو دنیا کا جائزہ لیتا ہے وہ یہ چیز پہچان لیتا ہے کہ اس دنیا کی خرابیاں، اس دنیا کا فساد، اس دنیا کا جو فساد اور جو خرابیاں ہیں وہ ساری کی ساری کچھ عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہوا کی جو فساد ہے، ہوا کی جو خرابی ہے، وہ کچھ عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہوا کی پیدائش کے بعد آئی تھی. حیوان میں جو ہوتی ہیں، جو نباتات میں ہوتی ہیں، جو سبز اور اناج میں ہوتی ہیں، جو انسان کے حالاتوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں خرابیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ عوامل کون سی ہیں؟ یہ عوامل ابن القیم فرماتے ہیں اعمال بنی آدم و مخالفتہم للرسل. بنی آدم کے اعمال، پیغمبروں کی نافرمانی، یہ سارا کا سارا فساد اور خرابی کے صورت میں پیش آتا ہے. بنی آدم کے اعمال، پیغمبروں کی نافرمانی، ان سے مخالفت کرنا، یہ دردناک واقعات کی صورت میں پیش آتے ہیں. پیغمبروں کی نافرمانی اور بنی آدم کے اعمال اسقام اور امراض اور بیماریوں کی صورت میں پیش آتی ہیں. بنی آدم کے اعمال، پیغمبروں کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہیں سننا، ان کے اقوال کو ترجیح نہیں دینا، وہ پھر آ کے قحط اور خشک سالی اور طاعون کی صورت میں پیش آتی ہیں. پیغمبروں کی نافرمانی کرنے سے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ زمین کی جو برکات ہیں اس کو چھین لیتے ہیں. وہ زمین کے برکات جو ہمارے ملک پاکستان میں انتہا ہیں، بہت سارے ہیں، مگر ہمارے اعمال، اقوام کی جو اعمال ہیں، عوام کی جو اعمال ہیں، وہ ان برکات کو چھین لیتے ہیں. پھل اور سبز اور جو نباتات ہوتے ہیں، ہمارے اعمال، بنی آدم کے اعمال اور پیغمبروں کی نافرمانی ان پھل اور ان سبز اور ان اناج ان کو کم کر لیتے ہیں یا ان کو مکمل طور پر ضائع کر لیتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اگر یہ بات ہے کہ آپ کا علم اتنا وسیع نہیں ہے، دنیا کا جائزہ لے کے آپ یہ نظام نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو فتنہ اور فساد اور خرابی کے باعث بن جاتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں، اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو اکتفا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اب ابن القیم کہتے ہیں کہ وَنَزِّلْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى أَحْوَالِ الْعَالَمِ، یہ جو آیت ہے سورۃ الروم آیت 41، فرماتے ہیں کہ اس آیت کو، یہ جو آیت کہتی ہے کہ زمین اور سمندر میں فساد ظاہر اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اس آیت کو اب احوال العالم پہ، یعنی موجودہ حال پہ، جو موجودہ حال ہے جس کی آپ مشاہدت کر رہے ہو، جس کو آپ دیکھتے ہو، جو صورتحال ہے دنیا کی، اس آیت کو واقعہ پہ، صورتحال پہ لاگو کرو اور پھر آپ کیا دیکھو گے؟ وَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ تُحْدِثُ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ كُلَّ وَقْتٍ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْحَيْوَانِ وَكَيْفَ يُحْدِثُ مِنْ تِلْكَ الْآفَاتِ آفَاتٌ أُخْرَ مُتَلَازِمَةٌ بَعْضُهَا آخِذٌ بِرِقَابِ بَعْضٍ، کہ جب آپ اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ دنیا کا نظام دیکھتے ہیں کہ کیسی یہ دنیا چل رہی ہے، تو آپ یہ مشاہدہ اور یہ ملاحظہ کریں گے
کہ آفت اور خرابیاں ہر وقت پھلوں میں آ رہی ہیں، فصلوں میں پیش آ رہی ہیں، حیوان کی صورت میں پیش آ رہی ہیں، اور ہر آفت کے بعد، ہر خرابی کے بعد ایک اور خرابی نکلتی ہے، یعنی ایک خرابی دوسری خرابی کو انجام دیتی ہے، ایک آفت ایک اور آفت کو انجام دیتی ہے، یعنی ایک آفت جڑ ہے اور پھر دوسری آفت اس سے نکل کے آتی ہے۔ پھر ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی اس بہترین کلام میں فرماتے ہیں وَكُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ ظُلْمًا وَفُجُورًا أَحْدَثَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى مِنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم، کہ جب لوگ ظلم اور فجور یعنی بدکاری کو انجام دیتے ہیں، جب لوگ ظلم اور فجور اور بدکاری کو انجام دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو اپنے رب سے مستوی ہے، اپنے عرش سے مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے ایسی آفتیں، ایسی خرابیاں ان لوگوں کے کھانے میں، ان لوگوں کے پھلوں میں، ان لوگوں کے ہوا میں، ان لوگوں کے پانی میں، ان لوگوں کے جسموں میں، ان کے صورت اور شکل میں، ان لوگوں کے اخلاق میں اس قسم کی نقص اور اس قسم کی آفت پیدا کر دیتا ہے، اسے انجام دے دیتا ہے جو ان کے اعمال اور ان کی ظلم اور ان کی بدکاری کے برابر ہوتی ہے، اس سے مطابق ہوتی ہے۔ یہ نفیس کلام ابن القیم کے لیے، یہ کلام تو ہم کو سب جگہ چھانپنا چاہیے ہمارے ملک میں، تاکہ لوگ جانیں کہ جو ہماری صورتحال ہے ہمارے پیارے ملک میں اور دیگر مسلمان کی جو ریاستیں ہیں، اس کا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، مختلف جو یعنی صرف جو موضوع آج کا جو موضوع ہے صرف وہ نہیں، مختلف قسم کے جو آزمائشیں ہیں جو بہت ساری مسلمان ریاستیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہے، جو بنیادی اساسی وجہ ہے وہ کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال، ان کے رب کی نافرمانی، ان کے پیغمبر کی نافرمانی، صحابہ کرام کی طریقے پہ نہ چلنے سے یہ خرابیاں آتی ہیں۔ اب ہم 5 مثال ذکر کرتے ہیں، 5 خاص مثال، جو مثالیں ہیں کہ کیسے خاص اعمال خاص قسم کے فساد اور خرابیاں ہماری زندگی میں لاتے ہیں۔ اور یہ 5 مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ہمیں ان کے بارے میں بتایا۔ حدیث امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے طرف توجہ دیا، فقال یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 خصلتیں ہیں اگر تم ان سے مبتلا ہو جاؤ، یعنی اگر تم ان سے مبتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا نازل ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 خصلتوں، ان 5 فتنوں کا سامنا کرو۔ پہلا والا، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، کہ جب ایک قوم فاحشہ، بے حیائی کا ارتکاب کرے، اس کا علانیہ ارتکاب کرے، تو پھر ان میں طاعون اور ایسے بیماریاں جو ان کے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے وہ ان میں پھیل جائیں گی۔ دوسرا، وَلَمْ يُنْقِصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب ایک قوم، جب وہ اپنے
ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو پھر ان کے اوپر قحط، ان کے اوپر روزی کی تنگی، رزق کی تنگی، اور ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ کب ہوگا؟ جب لوگ اپنے ناپ تول میں کمی کریں گے۔ تیسرا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ لَمُنِعَ الْقَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب وہ زکوٰۃ دینے میں، جب وہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو پھر آسمان کا پانی ان کے لیے روک دیا جائے گا، اور اگر جانور نہیں ہوتے تو بالکل ہی کبھی نہیں بارش ہوتی۔ چوتھا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باہر سے دشمن ان کے اوپر مسلط کر لے گا۔ جب اللہ اور اللہ کا جو عہد ہے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جب اس کو توڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر باہر سے دشمن مسلط کر لے گا، اور وہ باہر والے دشمن ان کی چند چیزیں بھی چھین لیں گے۔ پانچواں اور آخری، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم نہیں دیں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسے اختیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، اس قوم کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلا دیں گے۔ یہ حدیث، اور اگر ہم اس کی جو دوسری پوائنٹ تھی، جو دوسری خصلت تھی، اس کے بارے میں غور اور فکر کریں تو یہ تو پھر ہمارے لیے، اگر بندہ سچی دل سے قرآن اور سنت کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسے ترجیح دینا چاہتا ہے، یہ تو اس کے لیے کافی ہے کہ ہمارے حکمران اور جو حکمرانی مسلمانوں پہ ہے، اگر مسلمان شکایت کریں گے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر یعنی سرکشی کرتے ہیں، تو پھر جواب آپ کو آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام الذی لا ينطق عن الهوى، جو ہوا سے نہیں بات کرتے تھے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بات کرتے تھے، اپنی وحی سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہ وحی نازل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کیا سبب ہے، یہ خود ہی پاکستان میں دیکھ لیں، اور دیگر جو ریاستیں اور جنہوں نے دیگر مسلمان ریاستوں میں سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ کیسے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں یعنی بجائے کہ میں آپ کو دھوکے بازی سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فلاں چیز بیچی ہے، اور جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو بجائے کہ 1 کلو کا چاول آپ کو 1.5 کلو دیا، اس میں کچھ اور ڈال دیا ہے، یا بجائے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سروس دے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ یہ چیز یعنی مجھ کو کتنے سال ہو گئے یہاں، صرف 3 سال ہو گئے، آپ تو یہاں کی پیدائش کے، آپ یہاں پلے بنے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا ماحول مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیسا ماحول ہے۔ اگر ایک سبزی بیچنے والا یا الیکٹریشین یا پلمبر یا کوئی تاجر یا کوئی بزنس مین اگر وہ ناپ تول میں کمی کرے گا، اگر وہ دھوکے بازی کرے گا تو اس کے پاس کوئی حق نہیں ملتا کہ وہ حکمران کی شکایت کرنے لگے کہ حکمران کو دیکھو کیسے وہ چوری ہم سے کرتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ حکمران تمہارے اعمال کی صورت میں پیش آئے ہیں۔ اور یہ ہم کو آج کی درس کی، آج کی محاضرہ کی دوسرے حصے کی طرف لے کے آتی ہے۔ دوسرا حصہ کیا تھا کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ یہ قول غالباً معاذ بن جبل سے منسوب ہے۔
کہ جو حکمران ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سیکرٹ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی وہ حکمران آپ کے اوپر مسلط کیے ہیں نا. بہت بڑی چیز ہے جو بھی حاکم ہو کسی ریاست کا، بہت بڑی چیز ہے، اس کی بڑی شان ہے. کس لحاظ سے بڑی شان ہے؟ یعنی اس حکمران کے وجود میں ہماری ایک عبرت ہے. کون سی عبرت ہے؟ وہ حکمران، اس کی وجود ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری حالت کیسے ہے، عوام کی حالت کیسی ہے، جمہور کی حالت کیسی ہے. یہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سیکرٹ ہیں، کیونکہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت کیسے، حکمران کی طرف دیکھ لیں، اور ہمارے اعمال اور ہمارے جو اخلاق تھے اور معاملات تھے وہ سارے کے سارے انہی کی صورت میں پیش آ رہے ہیں. کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے اوپر حکمرانی کی جائے گی. کون وہ حاکم ڈالے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی نے وہ حاکم ڈالا ہے. ورنہ اگر تم اتنے نیک ہو اور اتنے قریب ہو اللہ تعالی سے بطور قوم، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر فرد خراب ہے، نہیں، مگر ہم قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جمہور کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے قوم پہ جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ اس صورتحال میں کہ ان کے درمیان نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر بس آخرت میں ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اس کا آخر ٹھکانہ ہوگا. مگر نیک لوگ بھی اگر اس معاشرے میں ہوں، خاص طور پہ اگر وہ نیک لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دے گا. تو ہمارے حکمران ہمارے اعمال کی صورت میں پیش آتے ہیں. جیسے ایک قوم ہے ایسے ہی، اور اس کے مطابق اس کو ایک حاکم اور حکمرانی دی جائے گی. اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تابعی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں اس کے باوجود کہ زندگی تنگ تھی، یعنی معاشی حالات تنگ تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے. لیکن آپ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں اس کے باوجود کہ معاشی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کی وہ فرمانی اور وہ اطاعت نہیں کر رہے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا، ایک زبردست جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک درس ہے اور ایک قاعدہ ہے. وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کیونکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے اوپر اور میرے جیسے لوگوں پر خلافت کی تھی، حکمرانی کی تھی، اور مجھ کو اور عثمان کو، ہم کو آپ کے اور آپ جیسے لوگوں پہ حکمرانی کرنی پڑ رہی ہے. کما تکون یولی علیکم، جیسے تم ہو اس کے مطابق تمہیں حکمرانی دی جائے گی. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، لوگوں نے ان کی بات کیوں سنی؟ عوام نے ان کی بات کیوں سنی؟ رعیہ نے، جو رعیہ تھے، جو معاشرہ تھا، انہوں نے ان کی بات کیوں سنی تھی؟ اس لیے سنی تھی کیونکہ وہ صحابہ تھے. جو رعیہ تھے، جو معاشرہ تھا، جو عوام تھی، وہ سارے جو جمہور تھی وہ صحابہ تھے، جو میجورٹی تھی وہ صحابہ تھے. تو اس لیے انہوں نے بات سنی. ان میں مہاجرین تھے، اس لیے ابو بکر و عمر کی زیادہ لوگ بات سنتے تھے ان کی خلافت میں. ان میں مہاجرین تھے. اس وقت جو جمہور تھی وہ انصار تھے، اہل بدر تھے، اس قسم کے لوگ تھے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ میں خلافت وسیع ہو گئی تھی، اور ایسے لوگ اسلام میں اندر آئے اور امت کے اندر آئے تو ظاہری سی بات ہے صحابہ کے مستوی پہ نہیں تھے، صحابہ کے لیول پہ نہیں تھے. تو اسی لوگوں نے کم اطاعت کی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں.
اور جب ایک حاکم ہمارے اوپر مسلط کی جائے اور وہ حاکم سرکش والا حاکم ہو، ظالم والا حاکم ہو، تو ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم اس بات اور اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہیں، کما تکون یولی علیکم، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارے پر حکمرانی کی جائے گی، تمہارے حکمران تمہارے اعمال کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو جب ایک ظالم حاکم آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری سوچ کیسے ہونی چاہیے؟ اس کے حوالے سے وہ مشہور واقعہ ہے الحسن البصری جو تابعین تھے ان کا، کس کے حوالے سے؟ حجاج بن یوسف سے۔ حجاج بن یوسف کس قسم کا بندہ تھا؟ نیک بندہ تھا، حاکم تھا، یعنی امیر تھا، گورنر تھا۔ کیا کوئی نیک گورنر تھا؟ بالکل نہیں، ایک خون پرست بندہ تھا۔ اس نے 120,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا، ان میں سے صحابہ بھی تھے۔ اب تو ہمیں اندازہ ہو گیا نا کہ کس قسم کا ظالم بندہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، یہ ظلم ہے، اس کو صحیح ظلم کہتے ہیں۔ وہ بندہ جو 120,000 مسلمان کو قتل کیا، ان میں سے صحابہ کرام تھے۔ آج کل کے حکمران، اگر ہم لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران ایسے ہیں ویسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ باہر بیرونی ملکوں میں نہیں گئے ہیں اور دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں جانتے، دوسرے مسلمان ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کافر ملک کے بارے میں نہیں بات کر رہا، مسلمان ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ظلم دیکھنا ہے، تو ظلم وہ ہے نا جو آپ کے دین پہ ظلم ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پاکستان کے ملک میں حرسہ اللہ، کیا اس ملک میں آپ باہر اگر جائیں داڑھی کے ساتھ تو لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے، آپ کے اوپر حملہ کریں گے؟ کیا جب آپ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے تو کیا آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ کو تھانے میں ڈالا جاتا ہے؟ کیا جب ہماری عورتیں جلباب اور حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے جلباب کی وجہ سے، نقاب کی وجہ سے؟ ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ملک ہے، بہت ساری مسلمان ریاستوں میں سے یہ ایسا ملک ہے جہاں آپ عزت کے ساتھ اپنا دین کا باہر نکل کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینے میں جو میرے زملاء تھے، جو میرے فیلوز تھے، کلاس فیلوز تھے، مختلف ممالک میں سے تھے، ان میں سے تھے وہ تھے جو ازبیکستان، کرغزستان، قزاقستان، لیبیا، ان ریاستوں میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے، اور اللہ عالم کہ کیا یہ ان کے لیے جائز تھا کرنا یا نہیں، مگر ان میں سے وہ تھے کہ جب وہ جاتے تھے اپنے ملک تو وہ اپنی داڑھی کو شیو کرتے تھے۔ اللہ عالم کے لیے ان کے لیے جائز تھا، یہ نہیں کہنے کے لیے جائز تھا، مگر وہ جب جاتے تھے، طلاب علم، حدیث کے طلاب، شریعت کے طلاب، جب وہ جاتے تھے اپنے ملک تو اپنی داڑھی کو شیو کرتے تھے۔ کیوں کہتے تھے کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر ہم کو تھانے میں ڈالا جاتا ہے۔ ایسی مسلمان ریاستیں، پاکستان کا ہمیں ایسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ہم آرام سے اپنا دین کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہم ایسے بھی باتیں آج کہہ رہے ہیں جو اور جماعتیں اس سے موافقت بالکل نہیں کریں گی، مگر پھر بھی ہم آرام سے کھلم ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی ہم کو لائسنس نہیں چاہیے وزارت سے کہ ہم اس چیز کا بیان کریں، آرام سے کھلم جو دین کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں آپ اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نا حریہ، اس کو کہتے ہیں فریڈم، اور یہ فریڈم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستانیوں کو اس ملک میں دی ہے۔ تو اگر ہم ظلم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پچھلے زمانے کی طرف تھوڑا سا جانا پڑے گا، حجاج بن یوسف کی طرف۔ حجاج بن یوسف جس نے قتل عام کیا تھا، اس کے بارے میں حسن البصری کیا کہتے ہیں؟ حسن البصری یہ کہتے ہیں کہ حجاج وہ اللہ تعالیٰ کی عقوبت ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ نوجوان آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم حجاج کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھو وہ کس قسم کا تشدد کر رہا ہے۔ تو حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقوبت ہے، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی بہت سارے حجاج ہیں،
جو تمہارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے، اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا تم تلواروں کے ساتھ سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو حسن بصری کہتے ہیں تو پھر تم نے استغفار کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا منہج جہاں تک ظالم حکمران کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر امام ابن القیم اس کے بارے میں ان کا ایک مختصر قول ہے کہ کیسے حکمران ہماری اعمال کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن القیم: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم۔ کہ دیکھو، اندازہ لگاؤ، سوچو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جو بادشاہ ہیں، لوگوں کے جو حکمران ہیں، ان کے اعمالوں میں سے نکالا ہے۔ یعنی ایسے ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے حکمران اور بادشاہوں کی صورت میں پیش آئے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَامُوا اسْتَقَامَتْ مُلُوكُهُمْ، جب لوگ استقامت پہ ہوں گے تو پھر ان کے حکمران استقامت پہ ہوں گے۔ جب لوگ انصافی کریں گے پھر حکمران انصافی کرتے ہیں۔ جب لوگ سرکشی کریں گے تو پھر حکمران ان کے اوپر سرکشی کریں گے۔ وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِمُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فَوَلَاتُهُمْ كَذَلِكَ، اگر لوگوں میں خدیعہ یعنی دھوکے بازی، اگر لوگوں میں دھوکے بازی ظاہر ہو جائے تو پھر ان کے حکمران تو ایسے ہوں گے۔ کوئی حق نہیں بنتا کسی بزنس مین کا کہ وہ کہ دیکھو کس قسم کے چور ہیں، کس قسم کے دھوکے باز ہیں ہمارے حکمران، جب وہ خود ہی اپنے معاملات میں چوری کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، کوئی حق نہیں بنتا اس کا۔ ابن القیم پھر فرماتے ہیں: وَإِن مَنَعُوا حُقُوقَ اللَّهِ لَدَيْهِمْ وَبَخِلُوا بِهَا مَنَعَتْ مُلُوكُهُمْ وَوُلَاتُهُمْ مَا لَهُمْ عِندَهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَبَخِلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں ادا کریں گے اور اس میں کنجوسی پن اختیار کریں گے تو پھر حکمران بھی آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ سے منع کر لیں گے، وہ آپ کو نہیں دیں گے اور اس میں کنجوسی پن اختیار کریں گے۔ ہاں، اب یہ ادھر آتی ہے بات۔ وَإِنْ أَخَذُوا مِمَّنْ يَسْتَضْعِفُونَهُ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي مُعَامَلَتِهِمْ أَخَذَتْ مِنْهُمُ الْمُلُوكُ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكُوسَ وَالْوَظَائِفَ۔ ہم ٹیکسز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، کتنے ٹیکس آ گئے ہیں، یعنی کتنے بڑے ٹیکس آ گئے ہیں۔ ہاں، ایک انفرادی طور پہ دکھ بندے کو دیتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے نا بڑے پیمانے پہ جمہور میں، عوام میں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیکسز ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے نا، بطور ایک عذاب اور ایک سزا، ورنہ ٹیکس تو نہیں ٹیکس دینا تو یعنی یہ کسی کا حق تو نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران کو منسوب کیوں کیا ہے جو ہم سے اتنے بڑے ٹیکس لیتے ہیں۔ ہاں، ابن القیم یہاں بتاتے ہیں کہ جب لوگ ان اپنے معاملات میں کمزور لوگوں سے، وہ لوگ جو ان سے اپنے آپ کمزور سمجھتے ہیں، ان سے وہ چیز لے لیتے ہیں جس کا ان کا حق نہیں بنتا، تو پھر ان کے بادشاہ، ان کے حکمران بھی ان سے چیزیں لے لیتے ہیں جو حکمران کا حق نہیں بنتا اور وہ ان کے اوپر ٹیکسز لگا لیتے ہیں۔ یہ ابن القیم بات کر رہا ہے 700 ایسے کچھ سال پہلے۔ وَكُلَّمَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ يَسْتَخْرِجُهُ الْمُلُوكُ مِنْهُ بِالْقُوَّةِ، جب بھی عوام، جمہور، کمزور لوگوں سے چیزیں لے لیتے ہیں جو اس کا حق نہیں بنتا تو حکمران تو آپ سے وہ جبر سے آپ سے لے لیتے ہیں۔ فَعُمَّالُهُمْ ظَهَرَتْ فِي صُورِ أَعْمَالِهِمْ، آپ کے عمال، آپ کے کام کرنے والے یعنی آپ کے حکمران، پرانے زمانے میں حکمران کو عمال کہا جاتا تھا، یعنی کام کرنے والے، آپ کے حکمران آپ کے اعمال کی صورت میں پیش آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، الہی حکمت یہ نہیں ہے
کہ اشرار اور فجار اور بدکار لوگوں پہ حکومت کی جائے سوائے وہ لوگ جو ان کے لیے مناسب ہوں. کیونکہ پہلے صدر میں یعنی پہلے صدر الاول مسلمان کی جو پہلی جو صدر تھی، جو پہلا زمانہ تھا مسلمان کا یعنی صحابہ کرام کا، وہ سب سے بہترین قرون تھے، وہ سب سے بہترین نسلیں تھیں اور وہ سب سے نیک نسلیں تھیں. تو اس وجہ سے ان کے حکمران ایسے ہی تھے. لیکن جب لوگ کمزور ہونے لگے، دین کے حوالے سے کمزور ہونے لگے، تو پھر ان کے حکمران ایسے ہی نکلے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کو تسلیم اور قبول نہیں کرتی کہ ہمارے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ ابن القیم کے زمانے میں 700-800 سال پہلے. اللہ کی حکمت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ہمارے زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے حکمران ہمیں ملیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم یہ خواہش رکھیں کہ ہمیں ابو بکر اور عمر جیسے حکمران ملے. بل ولاتنا على قدر ولات من قبل بل ولاتنا على قدرنا ولات من قبلنا على قدرهم. بلکہ ہمارے حکمران ہمارے ہی قدر کے مطابق ہیں، ہمارے قدر کے مطابق ہیں، جس چیز کے ہم مستحق ہیں. جیسے پہلے نسل کے حکمران انہی کے قدر کے مطابق تھے. تو یہ نفیس کلام ابن القیم کا، یہ تو ہم کو پاکستان میں ہر جگہ چھانپنا چاہیے تاکہ لوگ جاگ جائیں اور سمجھ جائیں کہ کوئی فائدہ نہیں بنتا باہر جانے میں، مظاہرے کرنے میں اور ڈرنے کرنے میں، اور کوئی فائدہ نہیں بنتا. کیا بنتا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے نا، نقصان ہی ہوتا ہے. اور یہ جو منہج ہے، یہ جو طریقہ ہے مظاہرے کرنے کا، یہ ہمارا منہج ہے. کس کا منہج ہے؟ یہ ہماری تاریخ کا منہج نہیں ہے. یہ تو انہوں نے، یہ جو مفکرین ہیں، علماء نہیں ہیں، مفکرین ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں اور دیگر مسلمان ریاستوں میں آئے ہیں اور فتنہ اور فساد کے باعث بنے ہیں. یہ جو مفکرین ہیں انہوں نے یہ مظاہرے اور یہ سارا کہاں سے لیا تھا؟ کہاں سے خونی انقلاب یہ اس دور میں کہاں سے لیا تھا؟ یہ مغرب سے لیا تھا، یہ یورپ سے لیا تھا، یہ یورپ کے فلسفر سے لیا تھا. جیسے ہو گیا الیکسس کیرول جو ایک عیسائی فرینچ فلسفر تھا اور اس نے جائزہ لیا فرینچ لوگوں کا. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے ایسے کچھ. تو اس نے جائزہ لے کے دیکھو کیسے یہ لوگ اتنی دیندار نہیں ہیں، کیسے یہ لوگ دین سے ہٹ چکے ہیں، اپنی دین سے، عیسائی سے ہٹ چکے ہیں، اور یہ مٹیریلسٹک بن چکے ہیں، دنیا پرست بن چکے ہیں. الیکسس کیرول، کرسچین، کافر، مشرک فرینچ فلسفر. اور اس نے کہا کہ لوگ، میری قوم، فرینچ قوم، یہ ایک باربرزم کی حالت میں چلے گئے ہیں. کس حالت میں؟ باربرزم، جس کو ہم کہتے ہیں مویشی حالت میں چلے گئے ہیں، مویشی حالت. اچھا، ایک شخص تھے، 2 شخص تھے، ایک پاکستان میں اور ایک مصر میں، جو الیکسس کیرول کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے متاثر تھے. ایک پاکستان میں تھا اور ایک مصر میں تھا. لیکن یہ جو تھا شخص جو مصر میں تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مسلمان بھی اسی حالت میں ہیں، مسلمان بھی اسی حالت میں ہیں. مگر اس نے ایک اور اصطلاح، ایک اور لفظ استعمال کیا. کون سا لفظ؟ جاہلیہ. جاہلیہ کس لحاظ سے؟ کہ اب ہم سارے کے سارے کوئی اسلام ہی نہیں ہے، ہم مسلمان، ہمارے پاس کوئی اسلام نہیں ہے. وہ اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ تو کافر ہی ہیں، اس کے بقول حکمران کافر ہیں، وزراء کافر ہیں، جو امام ہیں مساجد میں وہ کافر ہیں، جو مؤذن دیتا ہے، جو اذان دیتا ہے جو مؤذن، وہ کافر، سارے کے سارے کافر ہیں. ہم بڑی شدید قسم کی
جاہلیت میں. جاہلیت اردو والا نہیں، عربی اسلامی والا معنی سے، یعنی ہم پری اسلامک ٹائمز میں چلے گئے ہیں. اسلام کے دور سے پہلا جو دور تھا اس میں ہم چلے گئے ہیں. یہ کس کا قول تھا؟ سید قطب مصر کا، ابو الاعلی مودودی پاکستان کے. یہ ان کا اقوال تھا، یہ ان کا نظریہ تھا. اب دیکھ لو ماشاءاللہ کیا فائدہ نکلا ہے ان کے نظریے سے، اور کیسے عقائد کو انہوں نے انجام دیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ حکمرانوں کے ساتھ ٹکرائیں اور ان سے حکومت چھین لیں، اس لیے حکمران بھیجے گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور طاغوت جس میں صرف اللہ کا حکم یعنی وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہیں کرتے، صرف وہ نہیں اس میں شامل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ طاغوت وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ. یہ تو طاغوت کا معنی ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے کل ما یعبد من دون اللہ، ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ اور وہ اس سے راضی ہو. یہ ہے طاغوت، یہ ہے پیغمبروں کا پیغام. یہ نہیں تھا کہ حکمران کے ساتھ کلیش کریں، ٹکرائیں اور ان سے حکمرانی چھین لیں. تو دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنا فائدہ نکلا ہے اس نظریے کا. مصر میں دیکھیں کتنا فائدہ نکلا ہے اس نظریے کا. کوئی فائدہ نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ قرآن اور سنت و صحابہ اور سلف صالحین سے مستند نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ منہج یورپ سے مستند ہے. ان کے اسلاف یورپین ہیں، الیکسس کیرل ہیں، کافر لوگ ہیں جن کے پاس یہ نظریہ تھا. یہ ہمارے نظریے سے ہمارا عقیدہ اس سے پاک ہے. اور یہ ہم کو اب آخری اور ہمارا درس کا تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا تھا؟ پہلا حصہ کہ مصیبتوں کا سبب کیا ہے، دوسرا حصہ حکمران اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، تیسرا کیا تھا کہ حکمرانی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج کیا تھا، حکمرانی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا. اچھا، یہ بات ذکر کرنا پہلے لازمی ہے. اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ کتنی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کو دی تھی، تو یہ بات ذکر کرنا لازمی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکمرانی کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، قطعاً نہیں کہہ رہے. ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ دین نے ہمیں حکمرانی کے حوالے سے کوئی ارشادات اور کوئی ہدایت نہیں دی ہے، نہیں، بلکہ دین کیا کہتا ہے کہ حکمرانی لازمی ہے، حکمرانی فرض کفایہ ہے. یعنی اگر ایک قوم کے اوپر حکمران نہ ہو اور کوئی بھی نہیں کوشش کرتا کہ اس بات کی اصلاح لائے تو پھر ہر بندہ گناہگار ہوگا. تو ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ حکمرانی یہ کوئی فضول بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بہت بڑی اہمیت. ایک حاکم ہونا چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو بہت اہمیت ہے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا بد من امیر بر او فاجر، کہ ایک امیر ہونا، ایک حاکم ہونا لازمی ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا امیر ہو، لازمی. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے جب نظام نہیں ہوتا ملک میں. جب جب پاکستان میں نے سنا ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لوگ پاگل ہو گئے تھے کیونکہ ان کے لیڈران کا قتل کیا گیا تھا. تو پتہ نہیں یہاں کے اسلام آباد راولپنڈی میں دکانوں میں لوٹ مار ہو رہی تھی، اور حتیٰ ابھی 1-2 سال پہلے جب لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے گاڑیاں توڑی جا رہی تھیں. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ میں واپس آ رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے، شفا ہاسپٹل سے یا ایسے کچھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور انہوں نے سڑکوں کو بلاک کیا ہوا تھا. ہم آ رہے تھے جی ٹی روڈ پہ اور ترنور پہ ٹائر کو جلایا ہوا تھا. ہاں اب مجھے یاد آیا کیا ہوا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا
وہاں ٹائر کو جلایا ہوا تھا اور پھر ہم کو وہاں پیچھے سے سرائے خربوزہ پتہ نہیں کہاں جانا پڑا تھا، وہاں سے آ کے پھر ہم واپس ادھر وہاں گئے. تو بات کہنے کا مقصد کیا آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب امیر اور قانون نہیں ہو، جب قانون کا عدم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لوٹ مار ہوگی، لوگوں کی عزت عورتوں کی عزت چھینی جائے گی، قتل ہوگا. جب کوئی حاکم نہیں ہوگا، جب کوئی حاکم ہو تو کچھ نہ کچھ نظام ہوتا ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا منہج تھا اس حوالے سے؟ حکمرانی کی طرف توجہ دیتے تھے؟ کتنی توجہ دی تھی؟ ہم نے بتایا نا کہ شریعت میں ہاں یہ بات ہے کہ حاکم ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے اور اس کی اہمیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک اس کو توجہ دی تھی؟ کیا وہ نمبر 1 پرائیورٹی تھی جیسے سید قطب، مودودی اور آج کے جو سوشل میڈیا پہ جو آتے ہیں مفکرین اور اپنے آپ کو علم سے منسوب کرتے ہیں اور بڑے سٹیج پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں پیغمبر اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ حکمران سے پاور لیں. یہ جو جاہل قسم کا بندہ ہے جو اس کلام کے ساتھ آتا ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات سے جاہل ہے. نہیں، اس کو پتا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا حکمرانی کے حوالے سے. لیکن جیسے ہم نے محاورہ کے شروع میں بتایا کہ قرآن اور سنت کی وعظ اور نصیحت صرف اس بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو ایک مخلص دل کے ساتھ آتا ہے، جو صرف حق کی تلاش میں ہے اور وہ تیار ہے کہ وہ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا منہج کو ترجیح دے اپنی رائے پہ. اس کی رائے اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کار علی الرأس والعین. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی توجہ دی تھی، کتنا کمپرومائز کیا تھا. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاور لے لیں، قوت لے لیں، حکمرانی لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سجیشن دی گئی تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا جب قریش نے ولید ابن مغیرہ کو بھیجا تو ولید ابن مغیرہ نے کیا کہا؟ اگر آپ شرف چاہتے ہو، بادشاہیت چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو تو ہم آپ کو ہم سب سے امیر بنا دیں گے، ہم میں سے سب سے امیر بنا دیں گے. اگر آپ حکمرانی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، عزت چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ہمارا بادشاہ بنا دیں گے. ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے سوائے کہ آپ ہمیں پہلے حکم دو. آپ کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کے حکم کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرصت دی گئی تھی، اپرچونٹی دی گئی تھی حکمرانی کی، یہ دیکھو دی گئی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ تم بس حکمرانی پکڑ لو تو پھر کیوں نہیں کمپرومائز کیا؟ کیوں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم ایک ڈیل سٹرائک کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خاموشی سے بس اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں گے اور دعوت اب ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ مجھے حکمران بنا دو. جیسے یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں، جیسے یہ لوگ جس طریقے سے یہ جو حرکیین ہیں، حزبی لوگ ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہم داخل ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کے ذریعے داخل ہو جائیں گے، قوت کو حاصل کر لیں گے اور پھر جس طریقے سے ہم نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو لوگ پہ مسلط کر لیں گے، مگر اندر سے ہم کام کریں گے، اندر میں کم سے کم داخل ہو جائیں. یہ نبی علیہ السلام کو فرصت ملی تھی اس چیز کی مگر نہیں قبول کیا. اس سے زیادہ بڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ایک مسلمان، ایک حاکم مسلمان بن گیا تھا، یعنی ایک حاکم تھا، ایک بادشاہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسلمان بن گیا ہے، کدھر کہاں بن گیا تھا؟ حبشہ میں نجاشی جا کے مسلمان بنا. یہ
اگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ تم حکمرانوں سے ٹکراؤ، حکمرانی کو چھین لو، اپنے آپ کو وہاں نصب کرو، تو یہ تو 100% بہترین فرصت تھی ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ٹھیک ہے نجاشی اب مسلمان بن گیا ہے، پہلے ہی اس کا دل ہمارے طرف مائل تھا، نرم تھا، پہلے سے ہمارے ساتھی صحابہ وہاں ہیں، اب وہ خود ہی مسلمان بن چکا ہے، ٹھیک ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں میں اپنی حکمرانی کو نصب کر لیتا ہوں، مسلمان حکومت یعنی مسلمان حاکم تو مسلمان ہو گیا ہے، کیوں نہیں کیا؟ کیوں ابھی تک مدینے میں رہے؟ کیوں ابھی تک مدینے میں کمزور صورت میں رہے؟ کیونکہ حبشہ میں ان کے پاس تو ایک پراپر ریاست تھی، فوج تھی، قوت تھی، طاقت تھی۔ مدینے میں کیا تھا؟ اس قسم کی مادی طاقت تو نہیں تھی، ابھی تک کمزور تھے، تو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہے؟ کیوں انہوں نے جا کے حکومت نہیں لی حبشہ میں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ تصفیہ و تربیہ، جو لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں ان کو نکالیں اور ان کو صحیح عقیدے، صحیح عبادت، صحیح اخلاق پہ تربیت دیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا توجہ دیا تھا حکمرانی کی طرف کہ حکمرانی ہاں امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا جتنے آج کل کے لوگ اپنے درس میں دیتے ہیں، اپنے اسلامی درس میں دیتے ہیں، اپنے اسلامی یوٹیوب چینل پہ دیتے ہیں، بلکہ اپنے ممبروں پہ دیتے ہیں۔ جتنا توجہ آج کل کے خود اور یہ ہم خوشی سے نہیں کہتے، یہ افسوس سے کہتے ہیں، ہم یہ دکھ سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک، ہمارا پاکستان بڑے پیمانے پہ ہو، اور وہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتا جب ہم کتاب اور سنت صحابہ کرام کو نہیں فالو کر رہے۔ جب ہمارے خطبا، جب ہمارے ممبر پہ کھڑے ہو کے امام اور خطیب اگر وہ بالکل شرمندہ نہیں ہے کہ وہ حکمران کے بارے میں بات کریں، حکمرانوں کے گناہوں کے بارے میں بات کریں، ان کے ظلم و سرکشی کے بارے میں بات کریں، بجائے کہ وہ اصل جڑ کے بارے میں بات کریں، اگر وہ ایسے تھے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اتنی توجہ کیوں نہیں دی؟ اتنی توجہ دی تھی کہ جب وہ بادشاہوں کو خط بھیجتے تھے تو یہی کرتے تھے، خود ہی نہیں جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسریٰ کی طرف خود ہی گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارس کے حاکم کی طرف خود ہی گئے تھے۔ کیا توجہ دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ انہوں نے اپنے امبیسڈرز، اپنے سفراء کو وہاں بھیجا تھا۔ دیکھو کس قسم کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کے ساتھ استعمال کیا۔ کتنا کیا بڑا خط تھا جو 3، 4، 5 صفحے تھیں، ایک مختصر خط دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور کیا کہا ان کو؟ کسریٰ کو یہ کہا خط میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبد اللہ ورسولہ، فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے یہ خط ہے، ہلا ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا عظیم ہے، روم کا ایمپرر ہے، روم کا سربراہ ہے۔ دیکھو کیا مختصر الفاظ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی اہمیت نہیں تھی حکمرانوں کی۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت پا جاؤ گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں 2 گنا کا اجر دے دے گا۔ فإن تولیت علیک اثم الاریسیین، لیکن اگر تم منہ پھیر دو گے تو تمہاری پوری قوم کی گناہ تمہارے ہی سر پہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت لکھتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، آخر آیت تک۔ بہت لمبا سا خط تھا یا مختصر سا خط تھا؟ مختصر سے الفاظ۔ کیوں؟ توجہ، امپورٹنس، اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
حکمران کی طرف اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی دن رات صرف حکمران کی طرف کریں اور ان کو بہت بڑے پیڈسٹل پہ رکھیں، بہت بڑے منزلے پہ رکھیں، بہت بڑے مقام پہ رکھیں. نہیں، ان کی اہمیت کیا تھی؟ وہ اہمیت جو صحابہ کے زمانے سے آج تک علماء کرام جو کتاب اور سنت اور سلف الصالحین کی دعوت کرتے ہیں، وہی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. علماء کرام کی جو اہمیت کیا ہے کہ ہم عوام کو توجہ دیں، ہم عوام الناس کو توجہ دیں اور ان کی طرف ہم اصلاح کی توجہ دیں. کس قسم کی اصلاح؟ سیاست میں ان کو شامل کریں، ان کو بتائیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، پتہ ہے فلاں ملک فلاں بادشاہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ یہ طریقہ ہے. اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اتنا پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں کہ کیا ان کا، مگر انگلینڈ میں میں نے ایسے زیادہ تر یہی ہوتا ہے جہاں میری پیدائش ہے، جہاں میں پلا بڑا ہوں کہ یہ جو حرکیین تھے، یہ جو حزب التحریر جو پاکستان میں پتہ نہیں بند ہو گئی ہے، حزب التحریر اب بینڈ ہو گئی پاکستان میں، وہاں ان کا ایک فرد تھا انگلینڈ میں. ان میں سے ایسے لوگ تھے جو بڑے جوش کے ساتھ خلافت کی دعوت کرتے تھے. اب ان کے جو لیڈرز تھے حزب التحریر کے، اب ان کا آخری انجام کیا ہوا ہے؟ ان میں سے آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جو حدود کا ذکر ہے نا، وہ بس ایسی مجازی ہے. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو پہلے خلافت کی بات کرتے تھے، اب بالکل 180 ڈگری کا یو ٹرن کر لیا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ جہنم ایک مجازی چیز ہے. ایسے لوگ ہیں جو بالکل یعنی دین سے، اللہ عالم دین سے کیا تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بس ایک ایگزامپل میں، یعنی بہت سارے ایگزامپل ہیں جو میں خود ہی جانتا ہوں لوگوں کے. کیوں؟ کیونکہ سیاست یہی کرتی ہے. سیاست دل کو سخت کر لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاست نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے سوائے دین کی سیاست. سیاست کی اہمیت ہے، ہاں ہے. خلافت کی اہمیت ہے، ہاں ہے. مگر وہ جو دین کے مطابق ہو، وہ جو دین میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سیاست اس کو سیاست ہی بھی نہیں سمجھتے. تو یہ جو بیرونی والی سیاست ہے، یورپین والی سیاست ہے، باہر کی سیاست ہے، فلسفی کی بنیاد پہ سیاست ہے، یہ آپ کو دین کی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ آپ کو آخر کار دین سے ہٹا لے گی، دین سے دور کر لے گی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم یعنی حکمرانی کی طرف اس قسم کی توجہ نہیں دی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ حکمرانی، بادشاہیت، تمکین فی الارض، استقرار، استحکام، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ایک ہبہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کا تحفہ نافرمانی سے نہیں حاصل کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ کہو اے اللہ، تو ہی ہے مالک الملک، تو پوری ملکیت و سلطنت کا مالک ہے. تو ملکیت اور بادشاہیت اور ریاست اسے دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور اسے تو چھین لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پہ قادر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پہچانتے تھے، تو اس لیے ان کی توجہ حکمرانی کی طرف اتنی زور کی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر لوگوں کی تصفیہ اور تربیت، صحیح عقیدہ، صحیح عبادت اور صحیح اخلاق پہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ بادشاہیت اور ریاست اور تمکین فی الارض سے نوازے گا. معذرت کہ محاضرہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. اگر اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے
تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ درس کا اختتام کریں۔